تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تاریخ عالم بالعموم اور تاریخ اسلام بالخصوص جب کبھی جرت، حریت، صبر، استقامت، عزم بالجزم، جرت انسانی، حق گوئی اور بے باکی کا تذکرہ کرے گی، اس میں سرور کائنات، فخر موجودات، اولین و آخرین کے امام اور سردار، سید الرسل مولائے کل، سیدنا و سندنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کا تذکرہ کیے بنا رہ نہیں سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت کا آغاز فرماتے ہیں، قریش کے سرداروں کو، قریش کے احباب کو اپنے در دولت پر دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے طعام کے طور پر گوشت اور دودھ کا اہتمام فرماتے ہیں، اور یہ خدمت انجام دینے کے بعد لوگوں کے استفسار پر کہ اے عبداللہ کے بیٹے، اے عبد المطلب کے پوتے، آخر ہمیں بلایا کیوں گیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، کہ ارشاد باری تعالیٰ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تاجدار نبوت بنا کر بھیجا ہے، توحید کا درس دیا، حریت آدمیت کی تعلیم دی۔ سرداران قریش آپ کی اس دعوت پر لبیک کہنے سے محروم ہو گئے۔ محفل میں ایک کم سن بچہ سب بڑوں کی موجودگی میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اللہ کے رسول، اگرچہ میری آنکھوں میں آشوب ہے، اگرچہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، اگرچہ میں بظاہر کمزور ہوں کہ میری پنڈلیاں موٹی نہیں ہیں، کمزور پنڈلیوں کا مالک ہوں، لیکن میں آپ کو اپنی حمایت کا، آپ کو اپنے ساتھ دینے کا، رفاقت کا یقین دلاتا ہوں۔ لوگ حیرت سے نظریں اٹھا کر جناب ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن جس صبح کو خیبر کے قلعے نے فتح ہونا تھا، فرمایا کہ یہ خیبر کا قلعہ جو آج فتح نہیں ہو پا رہا، کل میں اپنا علم اس شخص کے حوالے کروں گا جسے اللہ رب العالمین فتح سے ہمکنار فرمائے گا۔ صحابہ کرام رات کو اپنے پہلوؤں پر کروٹیں لیتے رہے، ہر ایک کے دل دماغ میں یہ آرزو، تمنا، دعا بن کر مچلتی رہی کہ صبح ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کا علم، آپ کا پرچم، آپ کا جھنڈا اسے عطا کیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ محفل میں دکھائی نہ دیے، فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی تشریف لائے، کہا علی یہ جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی کی دونوں آنکھوں پر لگایا اور آنکھیں ایسی تیز ہو گئیں جیسی پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک سے اللہ رب العالمین نے خیبر کا وہ قلعہ فتح کرا دیا۔ جناب علی، وہ علی کہ ہجرت مدینہ والی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ جناب علی کو بلایا اور کہا، علی میرے بستر پر آج رات تم نے سونا ہے، میرے تکیے کے نیچے میرے دشمنوں کی، مشرکین مکہ کے سرداروں کی اور افراد کی امانتیں رکھی ہیں، صبح ہو جائے ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا۔ اور باہر کا منظر ناظرین کرام تصور فرمائیے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان رانا اپنی تلواروں کو میان سے باہر نکال کر کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑے ہیں، اور بستر رسالت پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ چکے ہیں۔ صبح ہوئی، آپ نے امانتیں ان لوگوں کے سپرد کی، مدینہ کی طرف رخ کیا۔ بعد میں کبھی کسی نے پوچھا، امیر المومنین آپ کو اس شب نیند نہ آئی ہوگی؟ کیونکہ یہ خیال ہی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے کہ دروازے کے باہر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، اور جیسے ہی انہیں موقع ملے گا وہ آ کر حملہ آور ہوں گے۔ آپ کو نیند تو نہ آئی ہوگی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کہتے ہو نیند نہیں آئی ہوگی، سچ پوچھو تو جتنی اچھی میٹھی نیند اس رات آئی، ایسی نہ اس سے پہلے کبھی نصیب ہوئی نہ بعد میں نصیب ہوئی۔ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مجھے یہ حکم دیا ہے کہ علی صبح امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے مدینہ چلے آنا، مجھے اللہ کے نبی کی اس بات پر اس طرح یقین کامل تھا کہ دنیا جہاں کی قوتیں مل کر بھی اب مجھے صبح کا اجالا دیکھنے اور مدینہ جانے سے روک نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، اس علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں جو خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کاتب تقدیر نے لکھ رکھی تھی، وہ فاطمہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، وہ میرا جگر گوشہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے اولادوں سے نوازا، اور تاریخ بتاتی ہے، ثقہ روایات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ پے در پہ جب تینوں بیٹے چھوٹی عمروں میں فوت ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں ایک چچی لگا کرتی تھی، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رات ایک بہت شدید ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا بتاؤ؟ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول بہت ہی ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا نکال کر میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمائیے تو بہت اچھا خواب ہے، اس خواب کی انشاءاللہ تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ماں کو ایک بیٹا عطا کرے گا اور تم اس کی پرورش کرو گی، وہ تمہاری گود میں کھلایا جائے گا۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ آپ کی وہی چچی اپنی گود میں آپ کے لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان بیٹے کو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے انہیں اپنی آغوش میں لیا، آپ اپنے نواسے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، انہیں چوم رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے، اور 3 روایات کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک روایت جس میں سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ایک روایت میں
بارشیں برسانے والے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ ایک روایت میں ایک ایسا فرشتہ اللہ کے ملائکہ میں سے اتارا گیا جو آج سے پہلے، اس دن سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا، کبھی نہیں اترا تھا۔ اور تینوں یہ مختلف مواقع اور مختلف مقامات ہیں، اور تینوں مواقع پر یہ تینوں ملائکہ ایک ایسی خبر دیتے ہیں جسے سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں۔ آپ حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خبر یہ تھی کہ آپ کو اپنے اس پیارے بیٹے سے، نواسے سے بڑا پیار ہے، لیکن تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی غم اور افسوں کے قلم سے، دکھ اور درد کی سیاہی اور روشنائی سے، کہ آپ کی امت ہی کے لوگ آپ کے اس نواسے کو قتل کر ڈالیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امت کے مومنوں کی، مسلمانوں کی ماں، وہ بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، اور آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس فرشتے نے یہی بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور حیران ہو کر فرمایا کیا میری امت میرے ہی لخت جگر کو، میرے ہی بیٹے اور نواسے کو قتل کرے گی؟ میں نے کہا جی ہاں، اور کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ سرزمین دکھا دوں، وہ مٹی دکھا دوں۔ اللہ اکبر! وہ مٹی فرشتے نے لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک کپڑے میں اس مٹی کو سمیٹ کر رکھ لیا اور بعد میں اسے ایک شیشے کی بوتل میں ڈال لیا۔ ناظرین کرام، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے سیر اعلام النبلاء کے اوراق کو دیکھا جاتا ہے، جب ابن جوزی، حافظ ابن حجر کی فتح الباری کو دیکھا جاتا ہے، جب ہم کتب احادیث میں صحابہ کرام کے، اہل بیت کے، حضرت حسنین کریمین کے مناقب کو دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف اس واقعے کی طرف جب نگاہ جاتی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا تھا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے کے ساتھیوں نے، ان کے اولادوں نے، ان کے دوستوں نے کربلا کے مقام پر خون کے جتنے قطرے بہائے تھے، امت اس دن کے بعد سے آج تک اتنے ہی اشک بہا چکی ہے، لیکن تاریخ کے سینے پر یہ داغ ایسا داغ ہے جو قیامت تک دھل نہیں سکتا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف ایک زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ تو نہیں تھیں، کسی اور زوجہ محترمہ، کسی اور ہماری ماں کے حوالے سے ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی؟ تو ناظرین کرام، علماء کرام نے اس کا جواب لکھا ہے۔ حضرت امام عبداللہ دانش حفظہ اللہ اپنی کتاب 40 فی شان حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں رقم طراز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھی، امت کی جتنی بھی مائیں تھیں، واقعہ کربلا کے موقع پر کوئی ایک ماں بھی امت کی، ام المومنین، امہات المومنین میں سے کوئی ایک ماں بھی حیات نہیں تھی سوائے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو وہ کربلا کی مٹی دکھائی گئی، اور فرشتے نے کہا تھا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں، اور یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ ناظرین کرام، جب جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کربلا کی طرف نکلے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے جانے کے بعد بار بار اٹھ کر اس بوتل کو دیکھا کرتی تھی کہ مٹی کا رنگ تبدیل تو نہیں ہوا. اور یہ حسنین کریمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک بہت ہی خوبصورت روایت ناظرین کرام میرے ذہن میں آئی ہے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے پہلے بیٹے کا نام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر حمزہ رکھا تھا. دوسرے کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھا تھا. نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. امرتو میں حکم دیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ ان دونوں کے نام تبدیل کر دوں. ایک کا نام حسن رکھوں اور ایک کا نام حسین رکھوں. اور علماء نے لکھا ہے کہ آج سے پہلے یہ دو نام روئے زمین پر کسی کے نہیں تھے، بلکہ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو حجاب میں رکھا تھا. یہ دونوں نام دنیا والوں سے چھپا کر رکھے تھے. اور میں عرض کر دوں جس طرح جناب حسنین کریمین کے نانا جان ہم سب کی دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے انبیاء کے سردار، ہم تو ان کے قدموں، ان کی آل کے قدموں کے، ان کے ساتھیوں کے قدموں کے نیچے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جس طرح اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام کتنا پیارا نام ہے کہ کوئی اپنا اس نام کو زبان سے ادا کرے یا بیگانہ، کوئی دل و جان سے آپ پر فدا ہو جو کہے کہ میری 1000 جانیں ہوں تو مصطفیٰ پر قربان ہے. میں، میرا ماں باپ، میری جائیداد، میری آن بان شان سب کچھ حضور کی ناموس اور حرمت پر نثار ہے. کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ جب تک اپنے دونوں لبوں کو ملا کر بوسہ نہ لے لے اس نام کا، یہ نام ادا ہو ہی نہیں سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اور جس طرح آپ سے پہلے کبھی کسی کا یہ نام رکھا نہیں گیا تھا. آپ نے خود فرمایا کہ آسمانوں پر میرا نام احمد ہے، جس کا معنی اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور زمینوں پر میرا نام محمد ہے، جس کا معنی وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر انسانوں کے بلند کیے جانے کا محتاج نہ ہو، بلکہ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں عزت ہے، وہی اللہ جو بڑے بڑے لوگوں کو آسمان کی رفعتوں اور بلندیوں سے اتار کر زمین کی پستیوں پر گرا سکتا ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، تذکرے کو بلند کر دیا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کا باقاعدہ دیوان موجود ہے، شاعر بھی تھے، امام بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. آپ کے ایک شعر کا، ایک مصرے کا ترجمہ آپ کی ذوق کی نظر کرنا چاہوں گا ناظرین. فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں نہ کریں، کہ یہ اہل بیت وہ ہیں جن سے نبی کریم محبت کیا کرتے تھے، اور ہماری نماز اس وقت تک نماز کی حیثیت سے قبول نہیں ہو سکتی جب تک ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی آل پر، آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیج سکیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام تبدیل فرمائے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ انہیں نہ صرف چومتے بلکہ انہیں سونگتے. اور آپ کا فرمان ہے، صحیح حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں اللہ نے میرے لیے پھول بنائے ہیں اور یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بنائے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں. آپ صحابہ اکرام کو ایڈریس کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں.
ناگہاں آپ کی نگاہ پڑتی ہے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر آپ کے ننھے مننے دونوں نواسے حسنین کریمین تشریف لائے ہیں، اور یہ لمبا کرتا پہنے ہیں، سرخ دھاری دار کرتا، اور وہ ان کے پیروں میں الجھ رہا ہے، اور اس الجھنے کی بنا پر وہ گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر دروازے پر تشریف لے جاتے ہیں، ان دونوں کو اپنی گود میں لے کر آتے ہیں اور اپنے ساتھ منبر پر بٹھا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں ذرا غور فرمائیے گا، آپ کسی سے کہہ بھی سکتے تھے کہ میرے نواسے دروازے پر گر گئے ہیں، انہیں گود میں لے کر آؤ۔ بچوں سے تو ہر ایک ہی پیار کرتا ہے، لیکن یہ عام بچے نہیں تھے۔ نبوت خود ان کی جا کر خبرگیری کر رہی تھی، پھر لا کر نیچے نہیں بٹھا دیا، بلکہ اپنے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں، نظر میں، اللہ کی نظر میں حسن و حسین کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ساری احادیث کے راوی ہیں۔ ایک بار اپنے بابا جان امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، ابا جان مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا کیا وجہ ہے کہ آپ نے بیت المال سے میرا جو وظیفہ مقرر کیا ہے وہ کم ہے، اور حسن اور حسین کا وظیفہ میرے وظیفے سے زیادہ ہے، جبکہ میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے میدان کارزار میں تلوار لہراتا ہوا چلا کرتا تھا، حسن و حسین تو اس وقت معصوم بچے تھے جو بازار میں، گلی میں، گھر میں کپڑوں کے الجھنے سے گر جاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عبداللہ تمہارا وظیفہ بھی حسن اور حسین کے وظیفے کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں حسن اور حسین جیسا باپ، حسن و حسین جیسی ماں، اور حسن و حسین جیسے نانا لے کر آنے ہوں گے۔ یہ جو فرق ہے، یہ جو امتیاز ہے، یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت حسن و حسین کو عطا کیا گیا، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ صحابہ کرام کو شرف صحابیت حاصل ہوا، لیکن حضرات اہل بیت وہ ہیں جنہیں نہ صرف شرف صحابیت حاصل ہے بلکہ شرف اہل بیت بھی حاصل ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے، انما یرید اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت وہ تم سے تمام قسم کے میل کچیل کو دور کر دے، اور تمہیں ایسا پاک کرے، ایسی پاکیزگی جس پاکیزگی میں کسی میل کچیل کی گنجائش نہ ہو۔ اور یہ ارادہ کسی انسان کا ارادہ نہیں ہے۔ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری مدد اللہ العالی کے بقول، انسان ارادہ کرتا ہے، پورا بھی کر لیتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے اس کا ارادہ۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنے الہ اور معبود کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے کہ میں ایک ارادہ کرتا ہوں لیکن اس ارادے کو پورا نہیں کر پاتا، حالات اجازت نہیں دیتے، کیفیات بدل جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے، میرا ایمان اور ایقان پختہ تر ہو جاتا ہے کہ ایک طاقتور ذات ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو حکم دینے کے پابند ہو، وہ اوروں سے کرانے کا محتاج ہو، بلکہ اس کا صرف کن کہہ دینا فیکون کی کیفیت میں اس چیز کو ڈھال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فعال لما یرید ہے، فاعل نہیں محض کہ کام کو کرنے والا ہو، بلکہ بہت ہی بہترین طریقے سے کرنے والا ہے۔ تو یہ شرف اہل بیت کو جو حاصل ہوا کہ شرف صحابیت بھی حاصل ہے، شرف اہل بیت بھی حاصل ہے، اسی بنا پر حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں ایک خاتون کا اور ایک صاحب کا جنازہ پڑھا کر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ان سے کم سن ہیں، وہ آ رہے ہیں اور تھک کر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ پر آرام کرنے کے لیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے کپڑے سے جناب حسین کے جوتوں کو صاف کرنے لگتے ہیں۔ وہ روکتے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں ابو ہریرہ؟ فرماتے ہیں آپ وہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ آپ وہ ہیں جب آپ نماز میں سجدے میں ہوتے، آپ دونوں بھائی تشریف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ کر کھیلنے لگتے، اور آقا علیہ السلام آپ کی رضا جوئی اور آپ کی دلگیری کی خاطر اپنے سجدے کو طویل کر دیتے۔ ناظرین کرام، روایات میں دیکھیے، احادیث مبارکہ میں دیکھیے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل ترین کر دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا، ہم میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو ڈر گئے تھے، ہمیں خدشہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، ہم سب سجدے کی حالت میں پڑے ہیں اور خلاف معمول آپ نے طویل ترین سجدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب، کوئی وحی نازل ہو رہی تھی یا کوئی خاص حکم آیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں میرے نواسے حسن اور حسین میری کمر پر چڑھ گئے تھے، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں انہیں ہٹا کر بیٹھ جاؤں، جب ان کا دل بھر گیا اور وہ میرے کمر سے اترے، تب پھر میں نے اٹھا اور پھر دوسرا سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آپ دونوں سوار تھے، اور ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، نواسوں، تمہاری سواری دنیا کی بہترین سواری ہے، اور آج اس سواری پر جو سوار ہیں وہ دنیا کے بہترین سوار ہیں۔ کہا کہ اگر آج لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، لوگ آپ کے قدموں کو زمین پر پڑنے نہ دیں، آپ کا جہاں قدم پڑے لوگ اپنا رخسار رکھ دیں، اپنا گال رکھیں اور آپ ان کے چہروں پر قدم رکھ کر چلا کریں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب ہم قرآن کی زبان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب ہم سیرت ہائے مبارکہ کی ورق گردانی کرتے ہوئے، جب ہم تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہوئے مناقب اہل بیت دیکھتے ہیں، مناقب حسنین کریمین دیکھتے ہیں، اور پھر جب یہ روح فرسا واقعہ ہمارے ذہنوں میں آ کر ہتھوڑے برساتا ہے، تو یقین جانیے سوائے افسوس، دکھ، غم، اندوہ کے کچھ نہیں بچتا۔ لیکن جو چیز اطمینان دلاتی ہے، جو ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہمارے تمام عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن قریش مکہ کی ترغیبات پر اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا تھا، چچا جان، قریش مکہ یہ 3 پیشکشیں لے کر آئے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، یہ ہمارے معبودان باطل کو سر عام برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اگر یہ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم انہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم عرب کی حسین ترین عورت سے ان کا بیعہ کرائیں تو ہم اس کے لیے بھی رضامند ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ امیر کبیر بن جائیں تو ہم سب اپنے خزانے ان کے قدموں میں ڈالنے کو تیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا چچا جان، یہ باتیں تو ان کے ہاتھوں میں ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر آسمان سے اتار کر سورج بھی لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس توحید کے عقیدے کو بیان کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ یہی عقیدہ توحید تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں 2.5 سال کی میسوری برداشت کی۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام نے پہلے ہجرت حبشہ کی اور پھر ہجرت مدینہ کی طرف گامزن ہوئے۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس عقیدے کی خاطر
اسلام میں سب سے پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز سیدہ سمیہ کو حاصل ہوا۔ آل یاسر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ سیدنا بلال حبشی کی چیخوں سے مکہ کے در و بام گونج اٹھتے اور بچے اپنے ماؤں کے سینوں سے سہم کر چمٹ جاتے۔ اتنا تشدد، خباب ابن العارت دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ لٹائے جاتے کہ ان کی کمر مبارک سے پگھلنے والی چربی ان کوئلوں کو بجھانے کا کام کرتی۔ یہی عقیدہ تو تھا جس عقیدے کی خاطر سرور کائنات، فخر موجودات، اولین و آخرین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے کارزار میں جوین نیاز بدر کے سنگریزوں پر رکھ دی تھی کہ اللہ، میں اپنی ساری حیاتی کی کمائی یہ مٹھی بھر 313 لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ اگر آج انہیں فتح نہ ملی اور اگر آج یہ سب مار دیے گئے تو قیامت تک پھر اس دھرتی پر تیری توحید کا ڈنکا کون بجائے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ایزدی میں سر جھکائے، اپنی جبیں، اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکا کر اس قدر آہوزاری سے مناجات کر رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک سرک کر زمین پر گر گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وہ چادر اڑائی اور کہا، اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کی سن لی ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس عقیدے نے احد کا میدان کارزار گرم کیا تھا، جس کی خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ ہوا تھا، لیکن قرآن کریم فرقان حمید قیامت تک کے لیے یہ عقیدہ بیان کر گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر مار دیے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں جنہیں تم مردہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ کیسے زندہ ہیں؟ اس طرح کہ یہ جو فکر چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ فکر قوموں کو پستیوں سے نکال کر بام عروج پر پہنچانے کا کام کرتی ہے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی توحید کی خاطر، اسی جذبہ حریت کو زندہ رکھنے کے لیے خلافت علی منہاج النبوہ کی تاسیس اور اس کے احیاء کے لیے قربانی دی تھی۔ اور اللہ اکبر، 9 محرم کی وہ رات اور اس سے پہلے آنے والا وہ دن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین کرام، کتنی پیاری حدیث فوری طور پر اس وقت ذہن میں آئی ہے، میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اما عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن، حسین، فاطمہ اور علی بھی، سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، میرے ساتھ جنت میں۔ علماء اور شارحین نے لکھا کہ جنت بہت وسیع و عریض ہے اور جنت میں ہر ایک کے اپنے اپنے محل ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ، عرفہ، بلند ترین جو محل ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو معراج پر حضرت جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں آپ نے ایک بہت ہی اونچا مقام دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کس کا مقام ہے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کا ہے۔ آپ وہاں جانے لگے تو آپ کو روک دیا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ ابھی نہیں۔
ابھی تو آپ نے دنیا میں کار نبوت سر انجام دینا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی اذان سنے اور اذان کے کلمات دہرائے اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجے اور وہ دعائے وسیلہ کہ پڑھ لے، فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ اور وہ دعا میں کیا ہے؟ اللہم آتنی الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ وہ جو مقام محمود ہے، وہ جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آپ کے جانثاروں کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو، نیکوکاروں کو درجہ بدرجہ یہ آنر اور یہ اعزاز ملے گا کہ وہ جا کر جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں، آپ کے قصر میں جا کر آپ کا دیدار کیا کریں گے، آپ سے ملاقات کیا کریں گے۔ لیکن جو آپ کے ساتھ رہیں گے وہ آپ کے گھر والے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں یہ راستہ شہادت کا راستہ ہے، معلوم تھا، لیکن یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان ہلانا کافی نہیں ہوتا۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا چیمی گویم لا الہ بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، کائنات میں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو میں لرز اٹھتا ہوں، کب کپا جاتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات سے واقف ہوں۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسے کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، شہادتین اسے دینی پڑتی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی گواہی۔ اب ساری زندگی اسی شہادت کا ثبوت، گواہی اور شہادت دینے کا نام اسلام ہے۔ اس طرح قرآن کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ نقل کرتا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي میری نمازیں، وَنُسُكِي میری قربانیاں، وَمَحْيَايَ یہاں تک کہ ساری حیاتی، زندگی کے تمام نشیب و فراز، زندگی کے تمام ماہ و سال، تمام ادوار، وَمَمَاتِي یہاں تک کہ میری موت بھی للہ رب العالمین، دو جہاں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ نماز شہادت ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ روزہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ حج، یہ عمرے، یہ انفاق فی سبیل اللہ، نیکی کا ہر کام شہادت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ لیکن انہیں شہادت کہا نہیں گیا، شہادت اسے کہا گیا کہ جب انسان اپنی قیمتی ترین چیز، اپنی جان بھی جان آفری کے سپرد کر دے، اور کس حال میں؟ شوق، جذبہ رب سے ملاقات کا، احقاق حق اور ابطال باطل کا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے نفوس قدسیہ کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچتے ہیں۔ جب دشمن جنگ مسلط کرنے پر آمادہ ہوا چاہتا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ اور یہ رات اس لیے نہیں مانگی تھی کہ رب سے ملاقات کا دل نہیں چاہ رہا تھا، یہ رات کی مہلت اس لیے نہیں مانگی تھی کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ موت سے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ تو علی کے بیٹے اور محمد رسول اللہ کے نواسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہلت اس لیے مانگی کہ ایک تو اللہ رب العالمین کے حضور سجدوں میں راز و نیاز کی وہ کیفیات جو اب اس دنیا سے جانے کے بعد میسر نہیں آئیں گی، وہ حاصل کر لی جائیں، اور دوسری دن کے اجالے میں مروت روک لیتی ہے، رات کی تاریکی چھا جائے
جب کوئی کسی کو دکھائی نہ دے، حتیٰ کہ بعض مورخین نے لکھا ہے حکم دیا چراغ بھی بجھا دو، اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ دشمن میرے خون کا پیاسا ہے۔ جس وقت مکہ سے نکل رہے تھے آپ کے رشتے کے چچا، جو آپ سے عمر میں بھی 4 سال بڑے ہیں، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، لیکن فرمایا کہ نہیں عبداللہ مجھے نہ روکو، میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے حرم کعبہ کو رنگا جائے، میں کعبہ کی حرمت اور اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ معلوم تھا، فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اپنی زندگیوں کو میرے لیے داؤ پہ نہ لگاؤ، مجھے معلوم ہے کہ انہیں میرا خون چاہیے، انہیں میرا سر چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے 72 افراد تھے، لیکن آپ کے قافلے میں جو شہید ہوئے ان کی تعداد 72 سے بڑھ کر 100، 125، 150 کی تعداد بھی بیان کی جاتی ہے، بعض جگہ 162 کی تعداد بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو دشمن کے لشکر میں تھے، اور رات کی تاریکی میں سوچنے کا موقع ملا اور چھپ چھپاتے ہوئے قافلہ حسینی میں آ کر شامل ہو گئے۔ ناظرین کرام، عالم اسلام بلا شبہ فخر کرتا ہے ان کرداروں پر، اپنے ان ہیروز پر، جن کی زندگیاں اللہ کی خاطر تھیں، جن کی شہادتیں اللہ کی خاطر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن کریم فرقان حمید نے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، آپ کو خیر کثیر عطا ہوگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسل چلائے گا۔ ناظرین کرام، سیدنا حسین بھی دنیا کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو بادشاہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کامیابی، کامرانی، فوز، فلاح سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے حصے میں آئی۔ آج اطراف و اکناف عالم میں مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جرت کی علامت ہے، ہمت، حوصلے، استقامت، جواں مردی کی علامت ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو، امتیوں سے، حضور کی امت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس امت کو یکجائی، ایکا، اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرما دے، جس کی خاطر ہمارے ان اسلاف نے قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ قربانی تقاضا کرتی ہے ہم سے کہ ہم سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تفسیر بن جائیں، سب مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے قرآن کو اور آپ کے طریقے کو تھام لیں، نہ کوئی فرقہ رہے نہ مسلک، سب مسلمان ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلائے، جو اتحاد اور اتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا اور آرزو تھی، اللہ کریم ہمیں اسے پورا کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔